السلام علیکم پیارے بھائیوں دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج 23 اپریل ہے اور میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو عمران خان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی چندے میں اور اس کرونا کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لو، تو عمران نے کیا جواب دیا؟ اور دوسرا جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو انہوں نے دعا کرائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج جمعرات ہے اور آج رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو اس میں چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا تمام جو مسلمان ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہفتے والے دن جو ہے ہمارا پہلا روزہ ہوگا، ہفتے والے دن، ٹھیک ہے؟ سعودی عرب میں آج سے ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا، تو امید ہے کہ رمضان کی دعا سے انشاءاللہ ہم یہ چیز کرونا سے نجات حاصل کر لیں گے، کرونا سے بھی اور سیاسی طور پہ بھی نجات حاصل کریں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آج 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی عمران خان نے چندہ مانگنے پہ جو ہے نا وہ سارے ٹی وی چینل اور سب کو لگایا گیا ہے، تو اس میں ایک تو مزاحیہ کلپ یہ چل رہی ہے کہ وہ جوید میاں داد صاحب نے کہا ہے کہ یار عمران خان، ہماری تو یہ قسمت میں ہے کہ ہم شروع سے ہی چندہ مانگ رہے ہیں، اب آپ وزیر اعظم بھی ہیں تو اب بھی چندہ مانگ رہے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا کہکا وغیرہ لگا ہلکا سا، یہ تو خیر ضمنی بات تھی۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب یہ چندہ وغیرہ مانگ رہا تھا تو فون وغیرہ آئے، سارا کچھ آیا، تو وہاں پہ جو دنیا چینل کے ہیں کامران شاہد صاحب، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اتنی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اپوزیشن کو ساتھ ملاتے؟ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور ہم لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو آپ ان کو بھی ساتھ ملائیں اور اس میں آپ کا یہ چندہ بھی ڈبل ہو جائے گا اور سارا کچھ جو ہے نا یہ ان کو بھی آن بورڈ کریں، یعنی کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں۔ تو جناب ہمارے وزیر اعظم جو کہ بڑے فلاسفر ہیں، مانی فلاسفر، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، جتنا چندہ اکٹھا ہو رہا ہے نا اتنا بھی نہیں ہوگا اگر میں ان کو ملا لوں گا۔ یعنی کہ کوئی ویژن نہیں ہے، قسم سے کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری اپوزیشن ہی بیوقوف ہے جو بات بات پہ ان کو کہتی ہے کہ جی ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، آپ یہ کریں، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں سندھ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کل جو شہباز گل نے عمران خان کی ماں پہ کی ہے، ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے، لوگ گلیوں سڑکوں پہ مرنا شروع ہو جائیں گے، یہ کرونا وائرس نے کچھ نہیں دیکھنا۔ لیکن شہباز گل نے شام کو کہا جی کہ یہ سیاسی پریس کانفرنس ہے، ان میں سے ڈاکٹر ایم ایس بننا چاہتے ہیں عمران خان کی ماں پہ، کیونکہ وہ عمران خان کا مشیر ہے نا۔ تو یہ تو اس کی سوچ ہے عمران خان کی کہ اس کو جب بھی اتحاد کی قوم کی جائے تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، جبکہ فل کنفیوزڈ پرسنالٹی ہے، فل۔ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خدایا، یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ تو کوئی اپوزیشن سے جو ہے نا اتحاد کرنے والا نہیں ہے، بجائے یہ کہ آج کوئی اچھا بیان دیتا کہ ہاں میں دیکھوں گا، یہ وہ کہتے جی میرا چندہ اتنا بھی اکٹھا نہیں ہوگا جتنا اب ہو رہا ہے اگر میں ادھر شہباز شریف کو اور اپوزیشن والوں کو، بلاول بھٹو کو بلا لوں۔ او خدا کے بندے، تمہیں آج اگر 2 ارب ملے نا تو ادھر شہباز شریف اور یہ بلاول بھٹو بیٹھ جائیں تو 10 ارب تمہیں ملے، یہ بھی تمہیں نہیں پتا۔ تم اپنے اس خول سے باہر نکلو، فردوس عاشق اوان، شہباز گل، ندیم چند اور یہ مراد سعید والے خول سے باہر نکلو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بھی کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ تم کوئی جیت کے نہیں آئے کہ وہ تمہیں سارا کچھ پتہ چلے۔ تمہیں حکومتیں بنا کے دی گئی ہیں، چاہے پنجاب کی ہو یا مرکز کی ہو یا کوئی بھی ہو یا بلوچستان کی ہو،
اس لیے ان کی ویلیو کو آپ اس طرح ڈی ویلیو نہ کریں. آپ نے پھر ان کی توہین کی ہے کہ جناب اگر شہباز شریف بلاول کو بلا لوں تو یہ چندہ بھی نہ ملے جو مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے تمہیں؟ کیا مل رہا ہے بتائیں؟ یہ حال ہے تمہارا. 2 ارب روپے اب شہباز شریف اور یہ بلاول بھٹو کہیں تو صرف ملک ریاض آ کے 10 ارب تمہیں دے جائے. ٹھیک ہے، تو سارے آپ نے ارد گرد ایسے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں. اس نے بڑا حوصلہ کر کے سوال کیا. اس نے کہا جی میں سوال تو کر رہا ہوں، ہو سکتا پتہ نہیں آپ کیا غصے میں آ جائیں گے یہ وہ، تو اور اپوزیشن کو بھی ساتھ میں لا لو. تو اس نے نہیں بلایا. تو یہ عمران خان کا بڑا گندا بیان تھا، اور اس کا جو ویژن ہے نا وزیر اعظم والا وہ نہیں ہے، مان لو نہیں ہے. آج بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یار پہلے عمران خان کو میاں والی کا کونسلر بنا دیتے تو شاید پھر پتہ لگ جاتا کہ یہ کونسلر والا کام کر سکتا ہے یا نہیں. اتنی بڑی سیٹ دے دی ہے، کسی نے فیس بک پہ مذاق اڑایا ہے. ایک بات. دوسری، یہ طارق جمیل صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جناب میڈیا کے سامنے آ کے بھائی ٹھیک ہے تم دعا مانگو، ہم سب آمین آمین کہہ رہے ہیں، لیکن تم بالکل ہی یک طرفہ ہو جاتے ہو. ہر تیسرے دن تمہاری عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوتی ہے. تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گئے ہو؟ طارق جمیل صاحب نے دعا میں مانگا ہے کہ یہ عمران بیچارہ ایماندار ہے، یہ کیا کرے، اس کو تو اجڑا ہوا پاکستان ملا تھا. یہ الفاظ ہیں طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب ہم سب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ اپنے دعا کرائیں، آپ سیاست نہ کریں. اس دن بھی آپ نے دعا کی ہے کہ پوری قوم کو 72 سال کے بعد ایسا نیک ایماندار کردار والا وزیر اعظم ملا ہے، ساری دنیا میں اس کی جگ آسائی ہوئی ہے. آج پھر تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب عمران خان کیا کرے، یہ ایماندار ہے، سچا ہے، کھرا ہے، اس کو تو اجڑا ہوا پاکستان ملا ہے. اجڑا ہوا ملا ہے یا اب اجڑ گیا ہے؟ اب اجڑا ہے. اب یہ جتنی ترقی ہے نا پاکستان کی، اتنی ترقی میں ملیشیا میں دیکھ کے آئے ہوں. جتنے موٹر وے بنے ہیں، جتنے یہ میٹرو بنی ہیں، جتنے اورنج ٹرینیں بن رہی ہیں، جتنے یہ ہر گاؤں میں سڑک پھیلائی ہے نواز شریف صاحب نے، جس نے 50 ہسپتال صرف پنجاب میں بنے. لیکن ایک شخص نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ان کو بدنام کر دیا، چور ڈاکو، اور سارے اس کے اوپر لگ گئے. اور یہ اتنی متنازعہ جو ہے نا وہ دعا تم کروا رہے ہو، تم دعا کروا رہے ہو کرونا سے کے حوالے سے، وہ کرو، ہم آمین کریں گے. لیکن تمہیں یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ عمران کی تم تعریفیں کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس کو اجڑا ہوا پاکستان ملے. کون سا اجڑا ہوا پاکستان ملے؟ تمہاری پرانی ویڈیو نکالی جائے نا تو تمہاری زرداری سے بھی ملاقاتیں نکل آئیں گی، تمہاری نواز شریف سے بھی ملاقاتیں نکل آئیں گی، تمہاری شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں نکل آئیں گی. اس طرح کی باتیں عالم دین نہیں کرتے. آپ دعا کے لیے آئے تھے، آپ صرف دعا کرتے کہ یا اللہ پاکستان سے کرونا کا خاتمہ کر اور پاکستان کو ترقی دے، اور اس طرح کر. آپ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایسے کیا اور اس دفعہ بھی آپ نے ایسے کیا. عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ خامخواہی عمران خان کی تعریف کی ہے، اور باقی جتنے حکمران ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کو اجڑا ہوا بیچارے کو پاکستان ملا ہے. اب یہ کیا بیچارہ کرے، کیسے پاکستان کو ٹھیک کرے؟ تو آپ کی اس دعا کا سوشل میڈیا پہ بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم آپ کا مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس چیز کا احتیاط کریں. آپ پوری قوم کے نمائندے بن کے دعا کے لیے آئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی والے بھی آمین کہہ رہے ہیں، نون لیگ والے بھی آمین کہہ رہے ہیں، فضل الرحمان والے بھی آمین کہہ رہے ہیں، جو عمران کے مخالف ہیں وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں. آپ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھ لیا کرو. آپ یہ نہیں کہ سامنے آپ کے وزیر اعظم بیٹھا ہے تو آپ اسی کے گن گاؤ، اور آج تو آپ نے حد کر دی ہے کہ اس کے گن گائے ہیں اور ان کی برائیاں آپ نے کر دی ہیں. تو یہ عالم دین کا کام نہیں ہے. نہ پہلے کبھی کسی قسم کے عالم دین نے ایسی باتیں کی ہیں کہ عمران خان تجھے اجڑا ہوا پاکستان ملا ہے، اب تو شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کردار والا آدمی ہے.
وہ آپ کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں جب آپ ریحام خان کے ساتھ بیٹھ کے، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اور کھانا کھا رہے تھے سارے، اور وہ بھی ویڈیو آپ کی چلی ہوئی ہیں جو دوسری ہیں، لیکن ہم اس وقت ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دعا کے لیے آئے تھے، وہی آئندہ بھی آئیں تو وہی دعا کروائیں، کسی کی حکومت کو نگیٹ نہ کریں، کسی حکومت کی برائی نہ کریں اور کسی کی ناجائز تعریف نہ کریں، اس سے عام لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔